قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتح التهامي الرسول المؤيد والمصطفى الأمجد حبيبي إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأفضل فرجهم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. ولعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
الفائزون۔ صلوات ارسال فرما دیں حضرات گرامی قدر، اللہم صلی علی ایک اور درود پڑھ دیں حضرت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات عزیزان گرامی قدر، ماتم داران امام مظلوم کرب و بلا سرکار سید الشہداء، زندہ رہیے، سلامت رہیے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم پیغمبر آخر الزماں کے۔ ہمارے لیے شرف اور یہ سعادت ہے کہ ان ایام میں ہم نے اپنے قیمتی وقت اور اوقات اور ساعات کو نکالا اور تمام تر مصروفیات کے ساتھ ساتھ ہم نے پروردگار عالم کے فرمان کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق، آیت مؤدت اور محبت کے مطابق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی، ان سے قرابت، ان سے مودت، ان سے محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ان ایام میں اس مصیبت عظمیٰ یعنی کہ شہادت شہزادی دو جہاں حضرت زینب کبریٰ ثانیہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس موقع پر ہم نے یہ انتظام اور یہ اہتمام برتا ہے کہ ہم شہزادی کی زندگی کے متعلق اور شہزادی کی سیرت اور ان کے کردار کے متعلق اور ان کی زندگی کے اہم مواقف کے متعلق اور اس کے بارے میں کچھ ذکر و تذکرہ اور گفتگو کریں۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن کی اس آیت کے اندر، جو کہ سورہ توبہ کی 20ویں آیت ہے، کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ پروردگار کی ذات پر ایمان لے کر کے آئے اور جنہوں نے اس کے راستے میں ہجرت کیا اور جہاد کیا، کس چیز سے؟ بے اموالہم و انفسہم، اپنے اموال کے ذریعے، اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنے انفاس کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے سے، اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، پروردگار نے فرمایا کہ وہ لوگ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ مشرف، سب سے زیادہ باعزت و شرف و کرامت اللہ کی ذات اور اس کے نزدیک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کے راستے میں ہجرت کیا، ایک بات، اور ہجرت کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہے؟ جہاد کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جہاد کس چیز کے ذریعے سے کیا ہے؟ بالاموال، اپنے مالوں کو خرچ کرنے کے ذریعے سے، اور اس کے بعد کس چیز کے ذریعے سے؟ بے انفسہم، اپنی جانوں کو پیش کر دینے کے ذریعے سے۔ کل کی مجلس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کئی بار انسان اپنی زمینوں سے ہجرت کرتا ہے، کئی بار انسان اپنے اوطان کو، اپنے وطن کو، اپنی قرارگاہ کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، کس لیے؟ تاکہ کچھ مال دنیا کو حاصل کر سکے، تاکہ کسی منصب مقام کو حاصل کر سکے، تاکہ کچھ نام و شہرت کو حاصل کر سکے، تاکہ اپنی زندگی کے لیے کچھ معائش، کچھ رزق و ارزاق کو جمع کر سکے، اکٹھا کر سکے، ذخیرہ کر سکے، تاکہ اپنی دنیا کو بآسانی چلا سکے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، یہ واحد وتیرہ ہے، یہ واحد شیوا ہے خاندان اہل بیت نبوت و رسالت کا کہ انہوں نے اپنی قرارگاہوں کو جب چھوڑا، انہوں نے جب اپنے اوطان کو ترک کیا، انہوں نے جب اپنے ملکوں کو اور اپنے شہروں کو چھوڑا، تو مال کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، عزت و شہرت کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، دنیا کی جمع آوری کے لیے نہیں، تخت خلافت و سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ تاکہ دین خدا کو مضبوط و مستحکم کر سکے، تاکہ پروردگار عالم کی عزت اور اس کے وقار کو اور اس کی حرمت کو اس کی زمین پر بندگان خدا کے اندر محترم گردانے، اس کے لیے انہوں نے اپنے اوطان کو ترک کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ قربانی صرف ہجرت کے ذریعے سے نہیں، بلکہ انہوں نے یہ قربانی دونوں طریقے سے پیش کیا، اپنے اموال کو خدا کے راستے میں خرچ کر کے بھی، اور جب اموال کی ضرورت ختم ہو گئی اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ دین الہی کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، سنت پیغمبر کی حفاظت، اقدار انسانی کی حفاظت کو مال کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا ہے، تو پھر انہوں نے اپنی شہرت کے خون کو پیش کر کے خدا کے دین کو زندہ کیا ہے۔ جان گرامی قدر،
اپنی قیمتی جانوں کو اللہ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ پیش کر دیا ہے۔ اس کے پہلے کی مجالس میں ایسی کچھ باتوں کا اشارہ میں نے کیا ہے کہ زندگی سے ہر انسان محبت کرتا ہے، زندگی کو ہر انسان پسند کرتا ہے۔ کوئی بھی ہم میں ایسا نہیں ہے جو زندگی کو دوست نہ رکھتا ہو، جو زندگی کو پسند نہ کرتا ہو، جسے زندگی سے کوئی بیر ہو۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے لمبی زندگی عطا کی جائے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے عیش اور عشرت سے لطف اندوز ہو، مزے کرے اور دنیا میں طویل عمر اسے ملے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ صرف چاہنا نہیں ہے بلکہ اگر مشاہدات میں ہم دیکھیں تو انسان پسند بھی اس چیز کو کرتا ہے، کہتا ہے التماس دعا کیجئے گا۔ یہ کس چیز کی التماس کی جا رہی ہے؟ یہ کس دعا کو طلب کیا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ وہی دعا ہے کہ تھوڑا دعا کیجئے گا تاکہ میں صحت مند رہوں، تھوڑا دعا کیجئے گا تاکہ خدا میری عافیت کو باقی رکھے، تھوڑا دعا کیجئے گا تاکہ میرے رزق میں پروردگار عالم خیر و برکت کو عطا کرے، تھوڑا دعا کیجئے گا تاکہ منصب و مقام میں تھوڑا سا تغیر اور تبدل پیدا ہو جائے، میں تھوڑی اونچی پوسٹ پر پہنچ جاؤں، تھوڑا دعا کیجئے گا تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، تھوڑا دعا کیجئے گا تاکہ دنیا کی زندگی میں کچھ نام و شہرت جیسی چیزوں کو میں حاصل کر سکوں۔ یہ انسان کا وتیرہ ہے، یہ انسان کا طریقہ ہے، مگر خاندان نبوت و رسالت کا یہ وتیرہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اگر دعا بھی اپنی زندگی کے لیے کرتے ہیں تو عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم کی دین، اس کی آئین، اس کی ملت اور اس کی شریعت کی پاس و لحاظ کے لیے اور اس کی بقا کے لیے، اور اپنی زندگیوں کو اگر موت کے عوض قرار دے دیتے ہیں، اپنی زندگیوں سے اگر موت کا سودا کر لیتے ہیں، زندگیوں کو فروخت کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، اور زندگیوں کے بدلے اگر موت و شہادت کو خرید لیتے ہیں، تو اس موت و شہادت کو خریدنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ زمین کے اوپر حجت الہی بن کر پروردگار عالم کے مقاصد کو، اس کے اہداف کو، اس کے دین کے مقاصد اور اہداف کو، ان اغراض کو اس زمین کے اوپر نافذ کر سکیں کہ جن اغراض کے لیے انبیاء اور مرسلین کو بعث کیا گیا اور بھیجا گیا۔ یہ مقصد اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ اہل بیت دنیا نہیں چاہتے، مال نہیں چاہتے، نام و شہرت نہیں چاہتے، جاہ و مکان نہیں چاہتے، بلکہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اقدار زمین کے اوپر زندہ کیے جا سکیں کہ جن اقدار الہی کے لیے، جن حدود الہی کے لیے اور جن اقدار انسانی کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا اور مرسلین کو بھیجا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اہل البیت کا مقصد۔ لیکن اگر اسی کے مقابل میں ہم دیکھیں دنیا داروں کو، اہل دنیا کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی ہجرت اور ان کا خروج کرنا اپنی زمینوں سے کس لیے ہے؟ مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، منصب و مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اور زمین خدا کے اوپر اقدار انسانی کو نابود اور پامال کرنے کے لیے ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے تخت حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، تخت و سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ زمین خدا پر خروج کیا، مگر بجائے اس کے کہ زمین خدا کی وہ اصلاح کرتے، انہوں نے زمین کے سکون کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ مگر یہ اہل البیت علیہ السلام کا شیوا ہے، اور یہ اپنے خروج کے مقصد کو بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا خروج زمین پر شر پھیلانے کے لیے نہیں ہے، زمین پر فتنہ کرنے کے لیے نہیں ہے، زمین پر فساد کرنے کے لیے نہیں ہے، زمین پر نعمت خدا کے اوپر تکبر کرنے کے لیے اور اس کے اوپر اترانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم زمین کے اوپر اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم زمین کے اوپر دین کے قانون کو اگانا چاہتے ہیں، بونا چاہتے ہیں، اور اقدار انسانی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر شرافت کا نظام قائم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر عفت و پاکیزگی کا نظام حاصل ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین سے ظلم و ستم کو برطرف کر دیا جائے، اور عزیزان گرامی ظالمین کو برطرف کر کے اس زمین پر حجت الہی بن کر اس طریقے سے عدل و انصاف کی حکومت کی جائے جس طریقے سے پروردگار عالم نے اس زمین پر حکومت اور عدالت کو پسند فرمایا ہے۔ تو
تو اہل البیت نے اپنے خطبات کے اندر، اپنے کلمات کے اندر نہ صرف یہ کہ اپنا دفاع فرمایا ہے بلکہ اپنے خروج کے مقصد کو بھی بتایا ہے، اور یہی خروج کا مقصد جو امام حسین کا تھا، آنے والے زمانے میں اسی مقصد کی تکمیل کے لیے حجت الہیہ کے آخری فرد کو یعنی کہ امام زمانہ کو بھی بھیجا جائے گا۔ اسی وجہ سے روایات کے اندر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کہ اگر ایک دن بھی اس دنیا کا باقی رہ جائے لطول اللہ، تو پروردگار عالم اس دن کو اتنا طویل اور اتنا دراز کر دے گا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا، تاکہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دے وہ امام جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس کلمے کا اعلان حسین نے زمین کربلا پر کیا ہے، اسی کلمے کے اکمال و تکمیل کے لیے حجت الہیہ، حجت بالغہ کا اس زمین پر خروج بھی ہوگا۔ اور انہی افراد اور انہی اشخاص میں سے ایک کڑی، ایک فرد، ایک شخص جس نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنے جان کے ذریعے سے دین الہیہ کی حفاظت کے لیے عزیزان گرامی اپنا سب کچھ ہار دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگی، یہاں تک کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی اور سب سے بہترین جو چیز ہے وہ آبرو ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خاندان عصمت و طہارت کی اس فرد نے اپنے آبرو کی بھی فکر و پرواہ نہ کی جسے ہم زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں۔ ایک اور درود پڑھ دیں حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات گرامی بالا صفات پر۔ ایک ایسی عظیم ذات، ایک ایسی مبارک ذات، ایک ایسی پاک و پاکیزہ ذات کہ جو علم و فضل و شرف سے مزین ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شہزادی کے لیے صرف دو جملے اگر کہوں تو وہ کافی ہوں گے کہ شہزادی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو خاندان اللہم صلی علی محمد و آلہ خاندان بنی ہاشم کے لیے عقیلہ کہا جاتا ہے، عقیلہ خاندان بنی ہاشم۔ یہ لقب خاندان بنی ہاشم میں صرف اور صرف جناب زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا کیا گیا ہے۔ کیا وجہ تھی، کیا خصوصیات تھیں، ایسے کیا مسائل تھے کہ جس کی بنا پر شہزادی کو عقیلہ خاندان بنی ہاشم کہا گیا؟ بے شک اس کے پیچھے وجہ ہے کیونکہ جب تک پیغمبر اسلام کی زندگی اور جب تک مولائے کائنات کی زندگی اور حضرت زہرا کی زندگی رہی، تب تک تو یہ سلسلہ علم کا، معرفت کا اور دین کا اور اس کی سنتوں کے احیاء کا ان ذوات گرامی کے ذریعے سے چلتا رہا۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے چلے جانے کے بعد اس ذمہ داری کو اس طریقے سے شہزادی زینب کبریٰ نے انجام دیا ہے، اس طریقے سے اس کردار کے اوپر اپنے آپ کو باقی رکھا ہے کہ آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جانے لگا۔ یعنی وہ تمام ذمہ داریاں جو خواتین کے لیے شہزادی فاطمہ زہرا کے اوپر پیغمبر کی طرف سے یا امام کی طرف سے عائد کیا گیا تھا، ان تمام ذمہ داریوں کی مالک شہزادی بن گئی، اور ان تمام ذمہ داریوں کو کیا کیا؟ نبھایا ہے، ادا کیا ہے عزیزان گرامی قدر۔ لہٰذا انہیں عقیلہ خاندان بنی ہاشم کہا گیا۔ اور کیوں نہ کہا جائے، علم و معرفت کی ذمہ داریوں کو شہزادی نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہے۔ زمین کے اوپر علم و معرفت، ادب و اخلاق اور سیرت و کردار کو نافذ کرنے کے لیے شہزادی نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اور نبھائی ہے وہ ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اپنے بابا کی زندگی میں جب کہ آپ سرزمین کوفہ پر حکومت کر رہے تھے تو شہزادی نے ایک مدرسے کا قیام کیا، ایک مدرسہ قائم کیا، اور جس مدرسے کے اندر تعلیم و تربیت کا اہتمام اور انتظام برتا۔
عزیزان گرامی قدر، یہ آج کی دنیا میں آج کی خواتین کے لیے، آج کی نسلوں کے لیے، آج کی بیٹیوں کے لیے، آج کی بہوؤں کے لیے اور آج کی عورتوں کے لیے ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے کہ اس سیرت سے، اس کردار سے ہم کیا کریں؟ اس سیرت اور کردار کے کچھ نمونوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور کچھ نمونوں کو اپنی زندگی میں حاصل کریں کہ مدارس کو قائم کرنا اور ان مدارس کے اندر ان تعلیمات کو، ان تربیتوں کو پیش کرنا کہ جو انبیاء اور مرسلین کی تعلیمات رہی ہیں، جو ائمۃ الہدیٰ کی تعلیمات رہی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر علم کو ہٹا دیا جائے جیسا کہ میں نے کل اشارہ کیا تھا تو انسان کا وجود محض ایک ڈھانچے کی طرح، محض ایک جسم کی طرح ہے، ایک ایسا ڈھانچہ، ایک ایسا جسم کہ جس کے اندر سے روح کو نکال لیا گیا ہو۔ انسان کا شرف، انسان کا وقار، انسان کی کرامت، انسان کا احترام کس چیز کے ذریعے سے ہے؟ اسی علم کے ذریعے سے ہے۔ لہٰذا اس نظام کو قائم کیا شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے کہ جس نظام کو حضرت زہرا نے ایک سنت کے طور پر اپنے پیچھے چھوڑا تھا۔ لہٰذا آپ کو کیا کہا گیا؟ عقیلہ خاندان بنی ہاشم، یعنی عقل و شعور اور علم و معرفت کی ان تمام ذمہ داریوں کو شہزادی نے پورا فرمایا ہے جسے حضرت فاطمۃ الزہرا پورا کیا کرتی تھیں۔ یعنی آپ کے چلے جانے کے بعد کسی ایک قدم پر علمی اور اخلاقی مسئلے میں کبھی بھی آپ کی کمی کو کسی نے محسوس نہیں کیا شہزادی کے موجودگی میں، جناب زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی موجودگی میں۔ لہٰذا کیا کہا گیا؟ عقیلہ خاندان بنی ہاشم، عقل و شعور کے ان تمام مراحل پر آپ نے اپنے آپ کو اتارا اور اس کی تبلیغ و ترویج میں اپنی زندگی گزار دی۔ عزیزان گرامی قدر، اسی وجہ سے دوسرا جو ایک لقب آپ کو، بہترین لقب جسے امام سید سجاد سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے عطا فرمایا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں اور آپ فاہمہ غیر مفہمہ ہیں۔ آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی معلم یا معلمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور کیوں کر ضرورت ہو سکتی ہو؟ جس بچی کی ولادت خاندان نبوت و رسالت میں ہو رہی ہے، جس بچی کی ولادت پیغمبر اسلام کی موجودگی میں ہو، علی مرتضیٰ کی موجودگی میں ہو، فاطمہ زہرا کی موجودگی میں ہو، حضرات امام حسن و حسین، امام حسنین کی موجودگی میں ہو، اور پانچ عصمتوں کے سائے میں جو پرورش پائے، جو زندگی گزارے، جس کی تعلیم و تربیت کے سائے ان پانچ بھرے ہوئے علم و معرفت کے بادلوں کے نیچے ہو، عزیزان گرامی، اسے کیوں کر کسی معلم یا کسی معلمہ کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا تربیت ان تمام پنجتن کے سائے کے اندر شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ہوئی۔ لہٰذا سینہ، لہٰذا باطن، لہٰذا روح علوم نبوت اور معارف نبوت اور اہل بیت رسالت سے بھرپور اور لبریز تھا۔ لہٰذا وہ تمام امور اور تمام ذمہ داریاں جو اہل بیت علیہ السلام کی تھیں، اسے سردار بن کے، سیدہ بن کے آپ نے نبھایا اور پورا کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات گرامی پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں حضرت محمد و آل محمد کی ذات گرامی پر۔ آپ کے فضل و شرف میں راویان نے اور علماء نے جو روایتیں لکھی ہیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ علمی سطح پر اتنا عظیم تھا کہ آپ روایت حدیث کے مقام اور عہدے پر فائز تھیں۔ روایت حدیث کے مقام اور مرتبے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام کوئی حکم دیں اور پیغمبر سے کسی روایت اور حدیث کو نقل کیا جائے، جس طریقے سے امام علی کسی مسئلے اور کسی موضوع میں کوئی بات کہیں اور ان سے اس بات کو نقل کیا جائے، اسی طریقے سے شہزادی سے روایتوں کو نقل کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بعثت کے مسئلے میں، فدق کے مسئلے میں، محبت اہل بیت کے مسئلے میں، سیرت و کردار آل محمد کے مسئلے میں 4 سے 5 موضوعات، ان موضوعات کے اوپر شہزادی
حضرت زینب کبریٰ سے روایات کو نقل کیا جاتا تھا۔ علمی اور فقہی سطح اتنی عظیم اور اتنی بلند تھی جناب زینب علیہ مقام کی۔ ہم اس کردار کو ایک مظلومہ کے کردار میں دیکھتے ہیں، ہم اس کردار کو ایک گریہ کرنے والی بی بی کے کردار میں دیکھتے ہیں، ہم اس کردار کو ایک بے بس، ایک لاچار، ایک مجبور انسان کے کردار میں دیکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی قدر۔ شہزادی کا اپنا ایک کردار ہے، شہزادی کی اپنی ایک زندگی ہے کہ جو ہمارے لیے مثال قائم کرتی ہے، ہمارے لیے مثال پیش کرتی ہے۔ تو علم و فضل کو اگر دیکھنا ہو، علم و کمال کو اگر دیکھنا ہو تو ہم شہزادی کی زندگی میں اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ متعدد مقامات پر کس طریقے سے بی بی نے اپنی زندگی کو ادا کیا ہے اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو نبھایا اور پوری کیا ہے۔ آج کی طرح جس طریقے سے خواتین کی زندگی یا عورتوں کی زندگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی چہار دیواریوں کے درمیان صرف قید ہو کر کے یا محدود ہو کر کے رہ گئی ہے، نہیں، بلکہ علم و شرف کے ان تمام اصول و ضوابط اور قوانین کو نافذ کرنا اور اس کا قیام کرنا بھی خواتین کی ایک ذمہ داری ہے۔ ورنہ آج آپ دیکھ لیں، آج کمپیوٹر کے علاوہ، انٹرنیٹ کے علاوہ، سوشل میڈیا کے علاوہ گھریلو ذمہ داری کے بعد تمام تر زندگی ہماری خواتین کی، ہماری بیٹیوں کی، بیویوں کی، بہنوں کی اور ہمارے سماج اور معاشرے کے عورتوں کی انہی چیزوں میں ہے۔ جتنی انرجی خرچہ ہوتی ہے وہ تمام انہی چیزوں کے اندر خرچ ہو جاتی ہے، جبکہ اس سے کہیں زیادہ ان کی ذمہ داری ہے۔ شہزادی حضرت زہرا کی پیروکار ایک بی بی، شہزادی زینب کبریٰ کی پیروکار ایک عورت، ایک جوان لڑکی، اس کی ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ گھر کی چار دیواریوں میں اپنے آپ کو محفوظ اور مقید کیے ہوئے ہو۔ اور وہ اس سیرت اور اس کردار سے عزیزان گرامی قدر وہ درس ہمیں ملتا ہے جو کہ شہزادی جناب زینب کبریٰ نے کیا ہے۔ کیا ضرورت تھی کہ جب دور حکومت و خلافت مولائے کائنات ہے، جب کہ رجال اور مردوں کو فتویٰ دینے کے لیے اور علم دینے کے لیے علی جیسا انسان موجود ہے، تو کیا ضرورت تھی کہ اس طریقے سے شہزادیوں کے قیام کی، کہ شہزادی کو ایک ذمہ داری اور ایک عہدے سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، تاکہ یہ پہلو ہمارا کمزور نہ رہ جائے، تاکہ یہ پہلو ہمارا ناقص نہ رہ جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، بیٹی، بی بی اور سماج کی جو عورت ہے وہ جاہل رہے، وہ کم عقل رہے، وہ کم شعور رہے۔ کیونکہ عزیزان گرامی قدر جن اقوام کو کامل طور پر پیش کیا جاتا ہے، ان اقوام میں رجولیت کو، رجال کو پیدا کرنے والی، مردوں کو پیدا کرنے والی یہی ذوات ہوتی ہیں جسے ہم عورت کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ عزیزان گرامی قدر، شہزادی جناب زینب کبریٰ علم و کمال کے ایسے مقام پر فائز ہیں۔ دوسرا جو پہلو آپ کی زندگی کا ہم دیکھتے ہیں اور جس کے اوپر سیدات عالم رشک کرتی ہیں، وہ عبادت اور زہد و تقوی کا مرحلہ ہے شہزادی کے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی کی زندگی عمل اور عبادت سے اس طریقے سے پر ہے کہ کبھی زندگی میں کسی بھی مرحلے میں یہ نہیں کہا گیا کہ شہزادی نے کبھی نماز شب کو ترک کیا ہو۔ عبادت اور عمل کا مرحلہ کیسا ہے، اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی دلیل کو پیش کر کے عزیزان گرامی قدر میں آگے بڑھوں گا کہ زہد اور تقویٰ، عفت و پاک دامنی اور پارسائی اور عبادت کے مقام میں ایسا عروج اور ایسا کمال اس بی بی کو حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ چیزیں آشکار نہ ہوتی، مگر کربلا نے ان چیزوں کو آشکار کیا ہے کہ کیا مقام اور کیا مرتبہ شہزادی کو حاصل ہے۔ عزیزان گرامی قدر وہ مقام اور وہ مرتبہ حاصل ہے کہ امام حسین، حتیٰ خود روایت کے اندر فاطمہ بنت الحسین نے روایت بھی نقل کیا ہے، یعنی جہاں سیرت اور کردار کو شہزادی کے عبادت و عمل اور زہد و تقوی میں لکھا گیا، وہاں فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ تعالیٰ علیہما نے روایت نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے پھوپھی کو شب عاشور، یعنی شب عاشور کی رات دیکھا،
8ویں 9ویں 10ویں یہ جو راتیں گزری ہیں، ان راتوں میں میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ مسلسل مصلح عبادت پر کھڑی ہو کر کے ذکر و تذکرہ اور راز و نیاز پروردگار عالم میں مصروف اور مشغول ہیں، اس حالت میں کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کے گال کے اوپر ذکر و تذکرہ پروردگار عالم اور اس کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے رخساروں پر، آپ کی آنکھوں سے مسلسل اشک اور آنسو بہہ رہے تھے۔ فاطمہ بنت الحسین نے اس روایت کو نقل کیا۔ اور عزیزان گرامی قدر، کیوں نہ ہو جب انسان عبادت اور عمل کے مقام میں ایسا عہدہ اور ایسا رتبہ حاصل کر لیتا ہے، اس مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے یا پہنچ جاتا ہے یا رسائی حاصل کر لیتا ہے، تو وقت کا امام، وقت کا معصوم، حجت خدا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن، اے زینب، اے میرے ماں کی تصویر، اے ثانیہ زہرا، دیکھو حسین کو نماز شب میں اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے کہ حجت خدا بی بی سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے میری شہزادی، اے میری والدہ گرامی کی تصویر اور یادگار، دیکھو اپنی دعاؤں میں مجھے کبھی فراموش نہ کرنا۔ تو علم و کمال کے مرحلے میں اگر ہم شہزادی کو دیکھیں اور زہد و تقوی کے مرحلے میں دیکھیں تو ایک عظیم مقام آپ کو حاصل ہے۔ انشاءاللہ خطبات کے بھی کچھ بند انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر کروں گا، جو جرأت اور شجاعت کے مرحلے کی طور پر پیش کروں گا کل کی مجلس میں۔ عزیزان گرامی قدر، تھوڑی سی گفتگو کا اگر موقع ہے تو کچھ اپنی بات کو یہیں سے گریز کروں گا۔ امام ہادی علیہ السلام کی طرف ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ چونکہ بانیان مجلس کی طرف سے اس بات کی طرف بھی مجھے اشارہ کیا گیا تھا کہ کچھ باتیں، کچھ کلمات، چند ایک کلمات اور ایک باتیں امام کے سلسلے سے بھی آپ کی گوش گزار کروں۔ 10ویں امام، امام علی النقی سلام اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہما، جو کہ اپنے جد ماجد رسول خدا اور علی مرتضیٰ اور اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، امام معصوم، افضل زمانہ اور افضل کائنات اپنے دور اور اپنے زمانے میں رہے۔ عزیزان گرامی قدر، شیخ مفید اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے آپ کی ولادت کو سن 212 ہجری میں مدینے سے قریب ایک علاقے کے اندر نقل کیا ہے کہ جو 15 ذی الحجہ کو آپ وہاں، آپ کی تولید ہوئی، آپ وہاں تشریف لائے، دنیا میں آئے، آپ کا وجود مبارک، آپ کے وجود مبارک سے دنیا منور ہوئی اور روشن ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس دور اور جس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی، اس زمانے میں بنی عباس کی خلافت کا دور تھا، اور بنی عباس کے خلفاء اس وقت حکومت اور سلطنت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک پرآشوب اور ایک سخت دور اور ایک سخت زمانہ آپ کے دور میں رہا ہے کہ جس میں اہل بیت عصمت و طہارت سے بغض کو، عداوت کو، نسابت کو عام طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، پیچھے کی جتنی تاریخیں امام علی نقی سے پہلے کی ہیں وہ اس بات کی شاہد اور گواہ بھی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب آپ کی تولید ہوئی اور آپ کے بابا کی شہادت ہوئی، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی، تو یہ جو اس وقت ملوک تھے، سلاطین تھے، سلطان تھے، بادشاہان وقت تھے اس زمانے کے، ان کی نظر اس خاندان کے اوپر تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس خاندان کو کسی بھی طریقے سے دبایا جائے، اس خاندان کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے۔ اس خاندان کا جو فضل و شرف ہے، یہ جو نام و نہاد اس خاندان کا ہے، یہ جو لوگوں سے ملنا جلنا اور لوگوں کی آمد و رفت ان سے ہے، ان کے مقام کو کم کر دیا جائے اور ان کے لوگوں سے ان کے تعلقات کو توڑ دیا جائے۔ لہٰذا حکومت نے اسی سازش کے تحت، بچپن کا ایک واقعہ ہے اور ایک بات، اور اس کے بعد انشاءاللہ
ختم اور آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اسی سازش کے تحت چونکہ یہ بغض اور یہ عداوت اہل بیت علیہ السلام سے روا رکھی گئی، خاندان عصمت و طہارت اور خاندان نبوت و رسالت کے چراغ کو یہ مٹانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حکومت کی کچھ کارندوں کو خریدا اور خرید کر ان کے پیچھے لگا دیا۔ حکم ہوا کہ انہیں حکومت کی طرف سے یہ کہا جائے کہ یہ حکومت کی سربراہی میں رہیں گے، زیر نگرانی رہیں گے۔ یعنی ایک ظاہری جو بہانہ بنایا گیا محبت کا، شفقت کا، لگاؤ کا، مگر وہ صورتحال نفاق کی تھی، چونکہ منافقوں کا اور ناسبیوں کا جو شیوا ہر دور اور زمانے میں رہا وہ یہی رہا کہ وہ نور خدا کو ہمیشہ بجھا دینا چاہتے تھے۔ لہٰذا عبید اللہ جنیدی کو امام کے لیے منتخب کیا گیا، کہ جس کو بتایا جاتا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا ناسبی انسان تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اب کہا گیا کہ دیکھو انہیں سنبھال لو اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، تاکہ ان کے فضل اور ان کے شرف کو اور ان کے مقام و مرتبے کو دبایا جا سکے، اور لوگوں کے تسلسل کو، سلسلے کو جو ان سے ملاقات اور ملنے کا ہے اسے بھی کیا جائے، روکا جا سکے۔ بچپن کا عزیزان گرامی قدر یہ واقعہ امام کے ہے کہ کس طریقے سے حجت الہیہ کو پروردگار عالم مقام سے اور کس طریقے سے علم سے اور عزتوں سے نوازتا ہے۔ اب انہیں محل کے اندر رکھنے کا انتظام کیا گیا، قصر کے اندر رکھنے کا انتظام کیا گیا۔ کچھ عرصہ اور وقت گزر جانے کے بعد راوی کہتا ہے کہ ہم نے یوں ہی ایسے ہی عبید اللہ جنیدی سے پوچھا، ہم نے کہا کہ اس غلام کا کیا حال ہے کہ جسے تمہارے حوالے ہم نے کیا تھا؟ تو اس نے اپنا منہ بنایا، منہ بناتے ہوئے اس نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور ایسی باتیں نہ کرو۔ کیا کہا اس نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، ایسی باتیں نہ کہو، وہ غلام نہیں بلکہ اس زمانے کا سید و سردار ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روایت کے جملے ہیں کہ عبید اللہ جنیدی کہتا ہے یظن الناس انی اعلمہ وانا واللہ اتعلم منہ۔ دنیا تو یہ جانتی ہے، دنیا تو یہ دیکھتی ہے کہ میں نے انہیں قصر شاہی کے اندر قید کیا ہے اور میں انہیں تعلیم و تربیت دیتا ہوں، جبکہ خدا کی قسم ایسی نہیں ہے۔ انا واللہ اتعلم منہ۔ اس بچپن میں، اس کم سنی میں بھی ایسا عالم علم و فضل کا ہے کہ میں جب بھی کسی مسئلے پر کوئی سوال و جواب کرنا چاہتا ہوں تو سینکڑوں ایسے ابواب وہ کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میری زبان میں تالا لگ جاتا ہے۔ میں جرأت نہیں کر پاتا کہ خاندان بنی ہاشم کے اس نونہال کے سامنے کسی مسئلے پر کوئی گفتگو اور کوئی تبصرہ کر سکوں۔ لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ انا اعلم ہوں، کہ میں انہیں سکھا رہا ہوں، لیکن کیا ہے؟ انا واللہ اتعلم منہ، خدا کی قسم میں سکھا نہیں رہا بلکہ ان سے سیکھتا ہوں۔ لہٰذا خاموش ہو جاؤ، اپنے منہ کو بند کر لو۔ اللہ نے یہ فضل و شرف انہیں عطا فرمایا ہے، انہیں کوئی سکھا نہیں سکتا بلکہ ان سے دنیا سیکھتی ہے، اور میں بھی ان سے سیکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا ھذا واللہ خیر اہل الارض وافضل من بقاء اللہ۔ خدا کی قسم یہ جو بچہ ہے، یہ جسے تم غلام کہہ رہے ہو، یہ زمین خدا پر سب سے زیادہ افضل و بہتر و برتر خدا کے باقی کردہ مخلوقات کے اندر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی پروردگار عالم کے باقی رکھنے والے افراد و اشخاص اور مخلوقین میں سب سے افضل اور سب سے اشرف جو ذات ہے وہ کون ہے؟ یہ سید ہے اور یہ سردار ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو علم و فضل و مقام کا یہ حال ہے کہ جس سے دنیا نے کیا کیا؟ حسد کیا۔ جس سے دنیا نے کیا کیا؟ بغض اور نفاق کو جگہ دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اچھا، امام کہ جہاں بہت سارے واقعات اور امام کے جہاں بہت سارے اس طریقے کے فضائل و مناقب پائے جاتے ہیں، انہی فضائل و مناقب میں سے ایک، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، جو مشہور واقعہ اور معروف واقعہ امام کی زندگی اور ان کے متعلق ملتا ہے، اسے بھی کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے۔
متوکل کا زمانہ ہے، چونکہ عباسی خلفاء کا دور تقریباً 3 سے 4 خلفاء کا دور گزرا ہے اس زمانے میں، اور سب سے زیادہ دور جو سخت دور اور سخت زمانہ رہا وہ متوکل عباسی کا زمانہ رہا ہے، کہ جس کو امام نے کیا کیا ہے، اپنے زمانے میں اپنے دور میں دیکھا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مدینے میں ایک مرتبہ ایک کافر ہندی کہ جسے ساحر اور جادوگر کے طور پر جانا جاتا تھا، متوکل کے پاس آیا، اس کے دربار میں آیا، اور آ کر کے اس نے بہت سارے اپنے کمال اور کرتب دکھائے۔ امام کی موجودگی کے علاوہ یہ بات ابھی ہو رہی ہے، یعنی اس کے دربار میں اسے بلایا گیا تاکہ وہ آ کر کے اپنا فن دکھائے، اپنے کمال دکھائے۔ جب متوکل نے یہ دیکھا تو متوکل نے کہا کہ میرے نزدیک ایک معزز شخص ہے جسے میں نے بلایا ہے اور جسے میں بلانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی موجودگی میں بھی تو کچھ ایسے کمال اور ایسے کرتب دکھا، میں تجھے 1000 اشرفیوں کا انعام عطا کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ لکھتی ہے کہ متوکل کے حکم پر اس کافر ہندی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل جب تو انہیں بلا تو کھانے کا انتظام کرنا، اور کھانے کے انتظام کے وقت دسترخوان پر تو اس چیز کو ملاحظہ کرنا، میں تیرے دل کو خوش کروں گا۔ تاریخ نے لکھا کہ امام کو طلب کیا گیا، امام کو بلایا گیا اور دسترخوان کو بچھا دیا گیا۔ دسترخوان کو بچھایا گیا تمام تر شان و شوکت کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے، خلیفہ وقت ہے، جاہ و جلال رکھتا ہے، اس کے لشکر، اس کے خاصان، وزراء اور تمام لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کافر ہندی بھی۔ جب دسترخوان پر یہ بیٹھ گئے اور اب کھانا تناول کرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا بسم اللہ۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ امام روٹی کے ٹکڑے کو اٹھانا چاہتے ہیں، جیسے ہی امام نے اپنے ہاتھ کو اس روٹی کی طرف بڑھایا، اس نے اس روٹی کو ہوا میں اچھال دیا۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ نے لکھا کہ یہ کھیل 3 مرتبہ کھیلا گیا۔ متوکل نے اور اس کے جادوگر نے یہ کھیل 3 مرتبہ کھیلا۔ 3 بار جب بھی ہاتھوں کو بڑھاتے وہ روٹی کو ہوا میں اچھال دیتا، وہ روٹی کو ہوا میں اچھال دیتا۔ جب 3 مرتبہ یہ کام ہو چکا تو امام نے دیوار کی طرف نظر کیا، فَنَظَرَ إِلَى الْجِدَارِ، دیوار کی طرف امام نے نظر فرمائی کہ جس کے اوپر ایک قالین بنا ہوا تھا یا ایک قالین جیسی کوئی چیز تھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس قالین پر حیوان کی ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام نے کہا کیا دیکھتا ہے، کیوں نہیں اس قالین سے نکل کر اسے نکل جاتا ہے۔ تاریخ نے کہا کہ امام کا اس تصویر کی طرف دیکھ کر یہ کہنا تھا کہ ایک مجسم حیوان مفترس چیر کر کھا جانے والا جانور اس دیوار سے نمودار ہوتا ہے اور اس کافر ہندی کو نکل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دربار کے اندر جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ حیران و ششدر رہ گئے۔ متوکل عباسی بھی اپنی حرکت پر ذلیل و رسوا ہوا، انگشت بدندہ ہو کر بیٹھا رہا۔ اب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے۔ اس نے ایک مرتبہ امام کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ اپنے وزراء کی طرف دیکھا۔ امام سے اس نے کہا کہ اسے آپ لوٹا دیجئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے متوکل کی نگاہ میں یہ کافر ہندی بہت اہمیت کا حامل تھا۔ امام سے اس نے کہا کہ اسے آپ لوٹا دیں، اسے آپ واپس کر دیں۔ دوسری روایت کے مبنا پر عزیزان گرامی قدر اس جملے کو کہنا چاہتا ہوں، امام نے کہا کہ دیکھ فرعون کے دربار میں یہی تماشا فرعون کے جادوگروں نے اللہ کی حجت حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا۔ اگر حضرت موسیٰ کے اژدہے نے فرعون کے ساحروں کو اگل دیا ہوتا تو یہ شیر بھی تیرے اس جادوگر کو اگل دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات۔ اگر موسیٰ کے اژدہے نے فرعون کے ساحروں اور جادوگروں کو اگل دیا ہوتا، انہیں لوٹا دیا ہوتا، تو بے شک یہ حیوان مفترس بھی تیرے اس کافر اور ساحر جادوگر کو نگل دیتا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ جب بھی کبھی کسی زمانے میں کسی فرعون نے اپنا سر اٹھایا ہے تو موسیٰ بن کر حجت الہیہ نے اپنا دفاع کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام جو کہ اس زمانے کے موسیٰ اور ابراہیم کے لباس میں تھے اپنا دفاع فرما
فرمایا اور دین خدا کو اور دین الہی کو تماشا ہونے سے محفوظ فرمایا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات ایسے سینکڑوں کمال، ایسے سینکڑوں فضائل عزیزان گرامی قدر ان حجج الہیہ کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں تو اس سے پھر روگردانی کر لیتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ تو واقعات تھے امام کے زمانے کے۔ ایک حدیث امام کے فرمان کے مطابق بتاتا چلوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم یہیں سے دعا کروں گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات گرامی۔ تقریباً 20 روایات امام علی النقی علیہ السلام کی زندگی سے نقل کی گئی ہیں۔ 20 روایات بالخصوص منتخب اور چنندہ۔ ایک روایت صرف پڑھوں گا آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت علیہ السلام کی یہ جو مجالس ہم کرتے ہیں، یہ جو محافل ہم کرتے ہیں، فضائل، مناقب اور ان کے معجزات، ان کی کرامتیں اور ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی قدر ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کے ارشادات اور ان کے فرامین کی طرف بھی توجہ کریں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اور کن کن چیزوں کا حکم ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ ان احکامات میں سے، ان فرامین میں سے، ان ارشادات میں سے ایک ارشاد امام کا یہ ہے جو میں آپ کے سامنے کل کی مجلس میں حلال و حرام کے اوپر بھی کچھ گفتگو میں نے کیا تھا کہ اگر ایک حدیث کو کسی صادق انسان سے انسان سیکھے اور حاصل کرے تو عزیزان گرامی خیرم یہ کیا ہے؟ بہتر ہے زمین کے ان تمام ذہب و فضہ سے جسے زمین اپنے اوپر حمل کیے ہوئے ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان الحرام لا ینمی۔ دیکھو انسان کی زندگی میں ترقی کرنے کا، مقام حاصل کرنے کا اور زندگی کو سہل و آسان کرنے کا بہت سارا طریقہ ہے، لیکن امام نے فرمایا ہے کہ اپنی زندگی کی ترقی اور کامیابیوں کو حرام کے راستے سے روکے رکھنا۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی قدم حرام کے راستے میں داخل ہو جائے، ناجائز کے راستے میں داخل ہو جائے، ان کے اور ان کے حق کے راستے میں داخل ہو جائے۔ لہٰذا امام کیا فرماتے ہیں؟ ان الحرام لا ینمی۔ اگر کوئی انسان مال کو، دولت کو حرام کے راستے سے حاصل کرتا ہے تو اس حرام کے اندر کبھی بھی نمو نہیں ہوتا، اس حرام کے اندر کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ اور امام نے اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا لَا يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ۔ اور اگر اس مال کے اندر جسے حرام کے راستے سے حاصل کیا گیا ہے، حرام کے راستے سے ترک کیا گیا ہے، درک کیا گیا ہے، پایا گیا ہے، اگر اس کے اندر ترقی بھی ہو جائے، اس کے اندر اگر اضافہ ہو بھی جائے تو امام فرماتے ہیں برکت کی صلاحیت اس مال کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ یہ مال جیسے حرام سے جمع ہوتا ہے ویسے ہی حرام کے راستے سے کیا ہوتا ہے؟ ختم بھی ہو جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ مال و دولت کو حرام کے راستے سے جمع نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اسے جمع کر لیا گیا تو اس کے اندر خیر و برکت کی صلاحیت کو اللہ چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر اب اگر اس حرام مال کو اللہ کے راستے میں خرچہ کیا جائے، اللہ کے راستے میں دیا جائے، نیکی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، احسان کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے ذریعے سے خدا کی رضایت اور اس کی خوشنودی کو چاہا جائے، جس کی طرف امام نے ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا أَنفَقَهُ لَمْ يُجَرُ عَلَيْهِ۔ اس مال کو اگر انسان انفاق کرے، خرچ کرے نیکی اور احسان کے راستے میں تو امام فرماتے ہیں کہ اس انفاق کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جاتا۔ جتنا من چاہے انسان لٹا دے، جتنا من چاہے انسان خرچ کر دے، جتنا دل چاہے صدقہ کریں، جتنا من چاہے خیرات کریں، جتنا من چاہے ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اگر یہ مال حرام کے راستے سے کسب کیا گیا ہو تو لم یوجر لہو، امام فرماتے ہیں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جاتا ہے۔ وما خلفہ کانا زادہ الی النار۔ اس کے بعد امام نے اس آخری جملے کے اندر فرمایا کہ اگر اس مال کا کچھ حصہ، اس جائیداد کا کچھ حصہ تمہارے پاس باقی رہ جائے اور رہ جاتا ہے تو یہ جہنم کی آگ کے راستے کو کھول دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر
انسان کے لیے جہنم کے راستے کو کھول دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کی تمام تر کامیابیوں کو، تمام تر ترقیوں کو اگر تم چاہتے ہو، اسے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ یاد رکھنا کہ اس کے لیے حلال اور جائز راستے کو اپنانا، کیونکہ یہی راستہ خدا اور رسول اور یہی راستہ آل محمد کا راستہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عزیزان گرامی قدر اسی کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس عظیم اور مختصر سی عبادت کو قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں شہزادی حضرت زینب